بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے ہم منا میں پہنچے اور منا میں 5 نمازیں جو ہے وہ اس طریقے سے کہ ظہر، مغرب، عصر اور عشاء اور فجر کی نماز ہم نے منا میں پڑھ لی۔ اب جیسے ہی فجر کی نماز ہم نے ادا کر لی تو اس کے بعد اب ہمیں عرفات جانا ہے۔ اگر آدمی کے پاس جو ہے وہ کوئی سہولت ہے اپنی سواری کی تو وہ نہیں تو یہ معلمین کے بسیں ہوتی ہیں اس میں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ پیدل جو راستہ ہے بہت آسان بھی ہے، آدمی بہت سہولت کے ساتھ جگہ جگہ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بھی ملتا ہے، اور عرب شیوخ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ فیاضی کرتے ہیں۔ بڑے بڑے کنٹینر انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں، ریفریشمنٹ کی چیزیں انہوں نے وہاں پر رکھی ہوتی ہیں اور تقسیم کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آدمی کو اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے، اور بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں اس میں وہ ڈبے لے کر جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک ریڑھی بھی رکھی ہوتی ہے اس میں وہ بھرتے جاتے ہیں۔ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ شام تک جو ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو شام تک وہ خراب ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اپنی وہ حرص کہ ان چیزوں کو، اس میں کوئی ایسی کوئی بابرکت چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہی بسکٹ اور کیک اور کوئی پانی اور ساتھ جو ہے نا کوئی جوس وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ مستقل تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں اپنی ضرورت کے مطابق اگر کوئی چیزیں ہلکی پھلکی غذا جو ہے وہ رکھنی چاہیے، وہ کر کے، اور آدمی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میں عرفات کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں۔ جب عرفات میں پہنچ جائیں تو جہاں آپ کے معلم نے آپ کے لیے خیمہ لگایا ہے وہ خیمہ تلاش کر لیں، اور وہاں اپنا مختصر سا سامان، جتنا یعنی اتنا سامان آدمی اپنے پاس لے جائے۔ میں آپ کو اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے تھے تو یہاں سے جو ہے نا وہ سامان اپنے گھر کے بڑا گھر ہے تو اس میں سے منتخب کر کے تھوڑا سے ایک بیگ ہم نے بنا لیا۔ پھر وہاں جا کر تو مکہ مکرمہ سے جب جا رہے تھے تو اس بیگ میں بھی ترمیم کر لی، اور کر کے تو اس طرح کر کے یعنی ایک چھوٹا سا تکیہ ہو اور ایک جو ہے وہ چادر ہو جو نیچے بچھا کر آدمی بیٹھ جائے اور تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لے۔ اب جیسے ہی آپ عرفات پہنچ جائیں تو عرفات میں پھر عمل یہ ہے کہ زوال تک کوئی عمل نہیں ہے۔ وہاں آپ سہولت کے ساتھ جو ہے وہ وضو کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اگر ضرورت ہے تو وہ بدن پر پانی بھی بہا لیں، بدن ٹھنڈا کر لیں، اور جیسے ہی زوال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو مسافر لوگ ہیں اور جو مسجد نمرہ میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسجد نمرہ کے جو امام ہیں، امیر حج جو ہوتے ہیں، وہ 2 نمازیں یعنی ظہر اور عصر کی نماز یہ دونوں ایک وقت میں پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو امیر حج ہے اس کے اقتداء میں نماز پڑھی جائے اور مسجد نمرہ کے اندر پڑھی جائے۔ اگر اس کے ساتھ آپ نے نماز نہیں پڑھی امام کے ساتھ اور الگ سے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز جو ہے آپ ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، لہٰذا اس میں جو ہے وہ اپنے اپنے وقت پر پڑھنی۔ اب یہ درمیان میں وقت ہو مغرب تک، یہ پورا وقت صرف وقوف عرفہ کے لیے ہے۔ وقوف عرفہ میں جو اعمال ہیں وہ صرف اللہ کریم کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، رونا، اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جو مسنون دعائیں ہیں وہ کرنا، اور اس طریقے سے یہ اعمال ہے کہ آدمی ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، اپنے گناہوں کو رو کر اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اسی طریقے سے اور جو اللہ کریم سے اسلام پر ثابت قدمی، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، اس کی دعائیں، اپنی کوئی ضرورت آپ کی ہے اس حاجت اور ضرورت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، جائز حاجت اور جائز ضرورت کے لیے اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ سارا وقت جو ہے مغرب تک یہ سارا وقوف عرفہ کا ہے۔
وقوف عرفہ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر جبل عرفات جو ہے اس کے اوپر چڑھ کر وہاں ایک مینار بنا ہوا ہے، اس پر کوئی اپنا فون نمبر لکھتا ہے، کوئی اپنے جو ہے نا وہ نام لکھتا ہے، کوئی اپنا پتہ لکھتا ہے۔ یہ بالکل فضول کام ہے، وہاں پر جانا کوئی شرط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس پہاڑ کے قریب قریب رہے، اگر اوپر آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے تو اوپر جا کے بیٹھ جائے، اور ایسی جگہ میں بیٹھے کہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، اور وہ اپنے اعمال میں مغرب تک جو ہے وہ اپنے اعمال میں مشغول رہے۔ اس طریقے سے یہاں پر جیسے مغرب کی ہوگی وہاں گولہ بھی وہ چلتا ہے، اور مغرب کی وقت جیسے غروب ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ میدان کی طرف مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عرفات میں وقت گزارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔